السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے تعارف کر لیا تھا، آگے سے ہم آیات اب سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 1 اور 2۔ آج ہم یہ پڑھیں گے قرابت دار، پہلی آیت میں قرابت دار کے بارے میں ہے اور دوسری آیت میں یتیموں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ابھی جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بتایا، نیکسٹ میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں۔ اس میں پہلے تو یہ چیز بیان کی ہے کہ ہمیں صرف اللہ جو اللہ سے ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک انسان پیدا کیا تو اسی سے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد انہیں سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور انہوں نے دنیا میں پھیلا دیا ہم سے، کہ جو تھا ایک ہی جوڑے سے پوری کائنات کھڑی کی، اس بارے میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ نگہبان ہے۔ اور رشتہ داروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس آیت میں سب سے زیادہ رشتہ داروں پہ زور دیا گیا ہے۔ لفظ ارحام جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ارحام ہے وہ رحم کی جمع ہے۔ رحم اس کو کہتے ہیں بچے دانی کو، جس میں جو ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے رہتا ہے۔ اور قرابت داروں کو بھی صلہ رحمی اسی سے تشبیہ دیا گیا ہے رحم سے، کیونکہ ہم یہاں ان کے لیے صلہ رحمی کا بھی استعمال کرتے ہیں، کہ یہاں پہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس میں اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو پہلی یہ بیان کی گئی ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ رشتہ دار کی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا رزق جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری ہماری عمر جو ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور حدیث ہے، واقعہ ہے جو میں بیان کرتی ہوں۔ اس میں ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ جو تھی انہوں نے اپنی ایک باندی تھی جو آزاد کر دی تھی، جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ زیادہ ثواب ہوتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو انہوں نے باندی آزاد کی ہے وہ بھی ثواب ہے۔ حضرت میمونہ نے جو باندی آزاد کی تھی وہ بھی ثواب تھا، لیکن اگر وہ اس باندی کو اپنے کہ ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو رشتہ دار کا بھی حق، رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو جاتا، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جاتی۔ تو اس طرح سے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں ہے کہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اور یہ ہے بڑا وبال۔ اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے اس آیت میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ترجمہ آپ کو میں نے بیان کیا، اس کی تشریح بیان کرتی ہوں کہ اس میں کیا چیز بیان کی ہے۔ اس میں یتیموں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کا مال نہیں کھانا چاہیے، اور یہ سب چیزیں۔ پہلے اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں۔ یتیم جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اکیلے اور منفرد کے، اور اس سے مراد لی جاتی ہے کہ ایسی چیز جو سیپ جو ہوتی ہے اس میں جو موتی تنہا رہ جاتا ہے اس کو درِ یتیم کہتے ہیں، اور اسلام میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہیں ہوتا، اور جانوروں میں وہ یتیم ہوتا ہے جس کی ماں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ میں نے آپ کو یتیم کے بارے میں بتایا کہ انسانوں میں وہ جس کے کہ باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ یتیم کہلاتا ہے، اور جانوروں میں وہ جس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ یتیم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جو ہوتی ہے یتیم کو جو اس کو مال دیتی ہے، میراث آتی ہے، یا کوئی بھی مال اس کا ہوتا ہے، یا حکومت اس کو کوئی مال دیتی ہے، تو اس کا ولی جو اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے یا جو بھی ہے، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کا مال سارا کہ ضائع کر دے یا ہڑپ لے، یا یہ سوچ لے کہ میں یہ مال جو ہے یہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں یا یوز کر لیتا ہوں، اور میں یوز کر لیتا ہوں بس اس کے بڑے ہونے سے پہلے، تاکہ پتہ نہ چلے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جو اس کا مال ہے وہ اس تک پہنچا دینا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اسے سمجھ نہیں آ جاتی جب تک۔ اور یہ ہے کہ اس کا خرچ اس مال میں سے اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خرچ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا خرچ سے زیادہ اٹھا لیں اور وہی استعمال کر لیں۔ اور اس میں دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ نہ ہی ایسا کرنا چاہیے کہ جیسے اس کے مال میں کوئی چیز ہے، اچھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ آپ کسی بری چیز کے ساتھ بدل دو۔
ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ مطلب جیسے ایک بکری ہے، لاغر بکری ہے، اس کو آپ جو ہے نا اس کے پاس اچھی بکری تھی اس کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کھرے کو کھوٹے کے ساتھ بدل دینا، یہ بھی ایک اس کی ایک اچھی اگزامپل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا جو مال ہے نا وہ کھانا حرام ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کو یہ اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاتے جانا ہے کہ یہ بھی تو کھا رہا ہے، یہ سوچ کے بس اس کو کھاتے جانا ہے اور اس کا مال ختم کر دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اس کو آزماتے رہنا چاہیے اور اس کو جو ہے اس کا مال جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اور اس کو یتیم کا مال کھانے کو نا انہوں نے بہت بڑا وبال کہا ہے، وبال مطلب کہ گناہ کہا ہے، اور یہ گناہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ اگر کوئی ہاں یہ ایک صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو مطلب کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے کسی اور سے بھی قرض لینا ہے، وہ قرض کی نیت سے اس مال میں سے کچھ مال لے لے اور اس کے بعد اس مال کو جو ہے جب اس کے پاس جیسے ہم قرض اتارتے ہیں اسی وے میں اس کو بھی اتار دے، مطلب اس کا مال اس کی جگہ پہ رکھ دے، اس ایک صورت میں وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی قرض کی نیت سے لینا ہے کیونکہ اس نے باہر سے بھی تو کہیں سے قرض لینا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے جو مطلب خود پڑھنا چاہتا ہے یہ تفسیر، تو میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دیتی ہوں۔ معارف القرآن سے آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور جو سورۃ نساء ہے یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اللہ حافظ۔